اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گردن مبارک جھکائے باتیں سن رہے ہیں. حضرت فاروق اعظم آ گئے. حضرت فاروق اعظم کی اپنی صاحبزادی بھی تھی. پردے کی آیات آنے سے قبل کا واقعہ ہوگا یقیناً. جب تشریف لائے اندر داخل ہوئے اور بیبیوں نے دیکھا کہ جناب عمر آ گئے تو دوڑ گئی ساری. کوئی اس دروازے کے پیچھے چھپ گئی, کوئی اس حجرے میں چلی گئی, کوئی اس حجرے میں چلی گئی. حضرت عمر کہنے لگے تمہیں تمہاری مائیں روئیں, اللہ کے نبی کے سامنے مطالبے کرتی ہو اور عمر سے شرم کرتی ہو. تمہیں تمہاری مائیں روئے, اللہ کے نبی کا بھی حیا کرو. حضرت حفصہ جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی صاحبزادی ام المومنین سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ پردے کی اوٹ سے چہرہ نکال کے کہنے لگی آپ تو جلالی بڑے ہیں, ڈر لگا ہے. آپ کا تو درہ ہر وقت تیار رہتا ہے نا, ہم دوڑ آئی ہیں. لیکن نبی پاک کے پاس اگر گھنٹوں بھی بیٹھی رہیں وہ اتنے کریم ہیں, ناز ہی اٹھاتے رہتے ہیں. حضور ناز ہی اٹھاتے چلے جاتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ناز اٹھاتے اس لیے ہم ناز دکھاتی ہیں. حضور ناز اٹھاتے اس لیے ہم ناز دکھاتی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو خواتین نے یہ جواب دیا, گویا حضور کی سیرت کا وہ مشترکہ پہلو جو ان 9 ازواج مطہرات کی مشترکہ روایت تھی پیش کی. انہوں نے کہا ہم سب کا متفقہ موقف یہ ہے کہ حضور بڑے کریم ہیں, نبی پاک باہر بھی مہربان ہیں, گھر کے اندر بھی بڑے مہربان ہیں. حضور بڑی محبت فرماتے, حضور بڑی مہربانی. تو میرے دوستو عورت سے درگزر کرنا, اس کے ناز اٹھانا. پھر اگلی بات یہ ہے کہ عورت کا حق زوجیت ادا کرنا فرض ہے. فرض ہے. اب چونکہ شرعی مسئلہ ہے توجہ طلب امر ہے. حضور نے فرمایا جو مرد اس قابل ہو شادی ہی وہ کرے. حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حضور کو پتا چلا کہ تو ساری رات نماز پڑھتا رہتا ہے, نفل پڑھتا رہتا ہے ساری رات. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا میں نے سنا ہے تو سارا دن روزہ رکھتا ہے, ساری رات نفل پڑھتا ہے. حضور ہاں رب کو راضی کرتا ہوں. فرمایا اللہ کے بندے تیرے لیے میرا اسوہ حسنہ زیادہ اہمیت کا حامل ہونا چاہیے. میں روزہ بھی رکھتا ہوں, افطار بھی کرتا ہوں, میں نماز بھی پڑھتا ہوں اور آرام بھی کرتا ہوں, میں اپنی بیوی کے پاس بھی جاتا ہوں, اس کے حقوق بھی ادا کرتا ہوں. فرمایا میں وہ سارے کام کرتا ہوں جو تجھے کرنا چاہیے. رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا سن, تیرے ماں باپ کا بھی تجھ پہ حق ہے, تیرے وجود کا بھی تجھ پہ حق ہے, تیری آنکھ کو آرام کی ضرورت ہے اس کا بھی تجھ پہ حق ہے. اور حضور نے فرمایا ساری رات نماز نہ پڑھا کر, تیری بیوی کا بھی تجھ پہ حق ہے, وہ تجھے ادا کرنا ہے. اللہ کی بارگاہ میں وہ جا کے سوال کرے گی, وہ تیرا گریبان پکڑے گی, تجھے ان چیزوں کا خیال رکھنا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا تھا کوئی فوجی 4 مہینے سے زیادہ اپنے گھر سے غیر حاضر نہ رہے. بیوی کا حق ہے اس کے پاس آئے, اس کو وقت دے, اس کو وقت دے. جو لوگ ملک سے باہر رہتے ہیں نا, چلو بامر مجبوری ہے, مجبوری کے معاملات ہیں, ان کو اپنی بیویوں کو زیادہ شکر گزار ہونا چاہیے, زیادہ شکر گزار ہونا چاہیے. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا وہ خامد بڑا خوش نصیب ہے جو گھر میں نہیں رہتا لیکن اس کی بیوی پھر بھی باحیا رہتی ہے اور اس اپنے خامد کے بستر کو وہ کبھی آلودہ نہیں ہونے دیتی. چاہیے نا خامد کو کہ وہ اس نے سلوک کا مظاہرہ, میں نے بات شروع میں کی, جس کی قربانیاں زیادہ اس کے ساتھ اظہار محبت بھی زیادہ ہونا چاہیے. عزیز دوستو اس سے آگے چلیے. نان و نفقہ, رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا جس طرح اپنے کپڑے پہنو اسی طرح اپنی بیوی کو بھی پہناؤ, جس طرح کا کھانا اپنے لیے پسند کرتے ہو اس طرح اپنی بیوی کے لیے بھی. میں نہیں آپ سے کہتا کہ آدھی کڑھائی دکان پہ کھائیں آدھی گھر لے کے جائیں, میں یہ نہیں کہتا, لیکن میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے آپ کو آگاہ کر رہا ہوں. سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جو کھاؤ وہی بیویوں کو بھی کھلاؤ, جو پہنو وہی بیویوں کو بھی. اب سنیے اس سے اگلے لفظ حضور کے. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا 1 دینار وہ ہے جو بندہ اپنے غلام کو دیتا ہے, بڑی بات ہے. 1 دینار وہ جو اللہ کی راہ میں صدقہ دیتا ہے. 1 دینار وہ جو بندہ اپنے دوست احباب کی خدمت کر. فرمایا یہ سارے ہی دینار خرچ کرنا بڑے اچھے ہیں, لیکن فرمایا سب سے زیادہ ثواب اسے اس دینار کا ملے گا جو وہ اپنی شریک حیات اپنی بیوی پہ خرچ کرے گا. سب سے زیادہ اسے اس کا اجر ملے گا جو اپنی بیوی پہ وہ پیسہ خرچ کرے گا, سب سے زیادہ اس پہ اجر ملے گا. ایک ہے نان و نفقہ,
اور اعلیٰ حضرت نے لکھا کچھ اضافی خرچہ بھی دو اسے، اور جب اسے تھوڑا بہت اضافی خرچہ دو تو بعد میں حساب بھی نہ مانگو. حساب اعتماد ہونا چاہیے، تمہیں اعتماد ہونا چاہیے کہ تمہاری بیوی کوئی غیر شرعی حرکت نہیں کرتی، لیکن اگر تم اسے اضافی خرچہ دو تو اس سے حساب. دیکھیں اس میں کتنے میٹھے پہلو ہیں. ہو سکتا ہے کہ اس کے میکے میں کوئی حاجت ہو تو وہ کسی طریقے سے پوری کرتی ہو سکتا ہے کچھ ایسی ضروریات زندگی ہوں جن کو وہ اپنے خاوند کے سامنے بیان کرنا اپنے خاندان کی عزت کے لائق نہ سمجھتی ہو، اسے دو خرچہ اضافی، لیکن بعد میں اس سے استفسار نہ کرو. ہاں اگر تمہیں شک ہے کہ کوئی ایسا کام ہو رہا ہے جو گھر کی عزت کے خلاف ہے، پورا اختیار حاصل ہے تمہیں بات کرنے کا. جاگیے ذرا، آنکھ کھولیے اور میری بات بڑی توجہ سے سنیے. نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ حیدری یا علی، نعرہ تکبیر، اچھا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اس پر مال خرچ کرو. اور ایک اور شرعی مسئلہ آپ کو بتا دوں، خاوند ہو کنجوس کٹھن مسئلہ ہے نا، اور وہ بیوی کو ضرورت کے پیسے بھی نہ دیتا ہو تو اس عورت کو اجازت ہے کہ خاوند کی اجازت کے بغیر اس کے پیسے لے کے استعمال کر سکتی ہے. شریعت نے اجازت دی ہے نا اسے. نہیں مجھے سویرے ایک صاحب کہنے لگے اتنے حق نہ بیان کر دینا، بیویاں پہلے ہی بہت زیادہ اصرار کرنے والی، اتنے نہ حق بیان کر دینا. میں نے کہا حقوق میں نے مقرر کیے ہیں کہ اللہ رسول نے مقرر فرمائے. اگر اللہ رسول نے مقرر فرمایا تو میں تو راوی ہوں نا، میں تو ایک راوی، ایک درمیان میں صرف واسطہ ہوں کہ میں نے کہیں سے پڑھا اور آپ تک پہنچا دیا. اگر حضرت ہندا بن ابی سفیان، جناب ابو سفیان کی زوجہ، رسول پاک کی خدمت میں عرض کرنے لگی حضور خامد میرا بڑا کنجوس ہے بھی مالدار، حضور ضرورت کے پیسے بھی نہیں دیتا، نان و نفقہ بھی پورا نہیں کرتا، کپڑی روٹی کے پیسے بھی پورے نہیں کرتا، حضور مجھے پتا ہے پیسے کہاں رکھتا ہے، اپنی مرضی سے لے لوں. حضور نے فرمایا ضرورت کے مطابق لینا. یہ نبی پاک کی حدیث سے ثابت. فرمایا ضرورت کے پیسے لے سکتی ہے تو، اضافی خرچہ نہیں. اضافی خرچہ وہ اپنی مرضی سے. اب جی حق ہے نا عورت کا، بات سخت ہے تھوڑی سی خامدوں کے لیے، لیکن چونکہ حق ہے، عورت کا حق ہے اور اللہ رسول نے اسے دیا ہے، تو بہرحال سمجھنا چاہیے نان و نفقہ اگر کوئی خاوند صحیح ادا نہیں کرے گا تو بیوی کو حق حاصل ہے کہ وہ بغیر اس کی اجازت کے اپنے کھانے کے لیے، اپنے کپڑوں کے لیے، ضروریات زندگی کے لیے، وہ بغیر اس کی اجازت کے اس کے پیسے استعمال کر سکتی ہے. تو عزیز دوستو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سارے حقوق بیان فرمائے. اب ذرا آگے چلیے، اس سے اگلی بات ہے خاوند کا اپنی بیوی کے ساتھ حسن سلوک کرنا. اب دیکھیے میرے محبوب نے کیا فرمایا. فرمایا خیرکم لأہلہ، تم میں سب سے بہترین شخص وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہے، سب سے بہترین. اور حضور نے فرمایا انا خیرکم لأہلہ، فرمایا میرے گھر والوں سے پوچھ لو جا کے، میں سب سے زیادہ اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہوں. تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنی بیوی بچوں کے لیے بہتر ہے، گھر والوں کے لیے، اس کا سلوک اپنی بیوی بچوں کے لیے اچھا ہے. میں نے وہ ساری باتیں شروع میں عرض کر دی. تادیباً عورت کو ہلکی پھلکی سزا دینے کی اجازت دی، لیکن ساتھ ساتھ جو حقوق متعین فرمائے، حسن اخلاق کا جو مظاہرہ فرمایا، میٹھی بات کرنے کا حکم دیا، عورت کے ساتھ نرم لب و لہجہ اختیار کرنے کا حکم ارشاد فرمایا. فرمایا وہ سارا کچھ چھوڑ چھاڑ کے آئی. اور پھر دوسرا نقص یہ ہے، اس کی ایک فطری کمزوری ہے کہ وہ ناقص العقل ہے، وہ ٹیڑھا پن رکھتی ہے، اس کی طبیعت میں شامل ہے. تو اعلیٰ ظرف ہے، تو مرد ہے، اللہ نے تجھے افسر بنایا، تیرا کام ہے کہ اس کے ساتھ حسن سلوک کرے. نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری زوجہ سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں میں حضور گھر میں ہوتے تھے تو بے تکلف گفتگو کر لیتی تھی، بے تکلف، جو مجھے کہنا ہوتا تھا میں بغیر جھجک کے نبی کریم علیہ السلام کی خدمت بابرکت میں بات عرض کر دیتی تھی. فرماتے ایک موقع ایسا آیا کہ حضرت صفیہ رسول پاک کی زوجہ فرماتی ہیں کہ اونٹ میرا کہیں گم ہو گیا، میں رونے لگ گئی، اونٹ گم ہوا اور میں رونے لگ گئی. صفیہ فرماتی ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے اپنی مقدس چادر مدثر والی اور مزمل والی کملی، فرماتے حضور نے اس کے ساتھ میرے آنسو صاف کیے
اور آنسو صاف کر کے حضور نے کچھ ایسی باتیں چھیڑ دی کہ میں نے ہنسنا شروع کر دیا. نبی پاک دلجوئی فرما رہے ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دلجوئی فرما رہے ہیں. فرماتی ہیں یہ انداز حضور ہمارے ساتھ اختیار. حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں میں چھوٹی سی تھی جب حضور کے گھر آئی، میں اپنی سہیلیوں کو کہتی کہ فلانے ٹائم حضور گھر نہیں ہوتے، آ جانا، مل کے کھیلیں گی، آ جانا. فرماتی چھوٹی سی تھی جب رسول پاک کے حرم میں داخل ہو گئی، اپنی سہیلیوں کو کہتی حضور فلاں وقت نہیں ہوتے، آ جانا، مل کے کھیلیں گے. فرماتی ہیں بچیاں میرے ساتھ کھیلتی اور حضور کبھی بے وقت آ جاتے، جو آنے کا وقت نہ ہوتا، کسی کام سے آ جاتے. فرماتی ہیں جب حضور آتے تو میری سہیلیاں چھپ جاتی. ایک دن ایسا ہوا کہ وہ ساری بچیاں چھپ گئیں. سبحان اللہ، قربان جائیں رسول پاک کے طرز پر، انداز محبت پر. فرماتی ہیں حضور اٹھے، اب حضور سے کوئی چیز چھپ تو نہیں نہ سکتی. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اور کوئی غیب تم سے نہا ہو بھلا جب خدا ہی نہ چھپا رہا. جب خدا ہی نہ چھپا، جب اللہ نہیں چھپا تو اور کیا چیز چھپے گی. نبی پاک نے جب اپنے رب کا دیدار کر لیا اللہ کے کرم سے تو باقی پیچھے کیا رہ گیا. حضور سے کچھ، حضور اٹھتے اور جس دروازے کے پیچھے کوئی بچی چھپی ہوتی حضور اسے پکڑ کے لاتے، لا کے حضرت عائشہ فرماتی میرے پاس بٹھاتے، پھر دوسری کو پکڑ کے لاتے، تیسری کو، چوتھی کو، پانچویں کو، سب کو پکڑ کے لاتے. اور رسول پاک فرماتے جانا نہ، جب تک تمہارے پاس موقع ہو عائشہ کے ساتھ کھیلتی رہنا، جانا نہیں، جانا نہیں. حضرت عائشہ فرماتی ہے میری سہیلیاں گھر جا کے، اپنے گھر جا کے وہ بتلایا کرتی تھی کہ عائشہ بڑے نصیبوں والی ہے، عائشہ بڑے مقدروں والی ہے، ایسا گھر والا ملا ہے جو اس کے کھیلنے کا بھی خیال رکھتا ہے، جو اس کی تفریح کا بھی خیال. رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا انداز دیکھیے نا. سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں مسجد نبوی میں حبشی بچے نیزوں سے کھیل رہے تھے، نیزوں کے ساتھ کھیل رہے تھے، اور نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا عائشہ ادھر آؤ، بچے حبشی مسجد کے دروازے پہ نیزوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں، کھیل دیکھو گی؟ عائشہ صدیقہ فرماتی ہے میں نے کہا حضور دیکھوں گی. تو رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نا اپنے جبہ مبارک کے اندر، اپنی چادر مبارک کے اندر مجھے چھپا لیا، میری صرف آنکھیں نظر آتی تھی. فرماتی ہے میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے مقدس مغل مبارک کے اندر چھپی وہ کھیل دیکھتی رہی، دیکھتی رہی، دیکھتی رہی اور محظوظ ہوتی رہی. حضور نے فرمایا عائشہ بس کریں اب. فرماتی ہے میں نے کہا نہیں ابھی اور دیکھنا ہے. فرماتی ہیں رسول پاک کے لفظ ہیں بس کریں اور دیکھنا ہے. فرمایا حضور پھر کھڑے رہے. رسول پاک کی چاہت اور حضرت عائشہ صدیقہ کی چاہت، جب نبی پاک نے بحیثیت شوہر اپنا اسوہ حسنہ پیش کیا تو کس انداز میں پیش کیا؟ فرمایا نہیں، جب تک تو کہے گی میں کھڑا دکھاتا رہوں گا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں جب تک میں دیکھتی رہی رسول پاک میری خواہش کے لیے کھڑے رہے. دو جہاں کے بادشاہ، دو جہاں کے والی. فرماتے ہیں ایک بی بی اس کی چاہت کے لیے حضور کتنی دیر کھڑے رہے. کتنے کام کرتے ہیں ہم اپنی بیویوں کی چاہت کے حوالے سے، اور کتنا ہم وقت صرف کرتے ہیں صرف اس لیے کہ آج چلو بیوی کی خواہش ہے اور ہم تھوڑی دیر کے لیے کچھ وقت ایسا نکال لیں جو فقط ہم ایسا دے جس سے اس کی طبیعت کو ہم تھوڑا خوش کر سکیں. نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا انداز دیکھیے نا. حضرت عائشہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے محبوب علیہ السلام ایک جنگ سے واپس آئے تو فرمایا عائشہ میرے ساتھ دوڑ لگاؤ گی؟ ہم سمجھتے ہیں تہذیب کے خلاف ہے، میں تو بڑا مہذب ہوتا ہوں جی، میں بڑا مہذب آدمی ہوں. اور ایک اور مصیبت ہے ہمارے ہاں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کے ساتھ گھر کا کام کاج بھی کراتے تھے. کیا خیال ہے آپ کا؟ عورتوں کے ساتھ گھر کا کام کاج بھی کیا خیال ہے آپ کا؟ ویسے یہ سنت ہے نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کو جتنا مرضی کوئی تانا دے کہ یہ بیوی کا مرید ہو گیا ہے، جورو کا غلام ہو گیا ہے، آپ کہہ سکتے ہیں میں مصطفیٰ کی سنت ادا کر رہا ہوں، میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی. اور نوجوان فخر کرتے ہیں باہر نکل کے، میں نے نہیں کبھی بولنے دیا اسے. بھئی یہ اعلیٰ اخلاق کی بات نہیں ہے جو تو سنا رہا ہے، یہ اعلیٰ اخلاق والی بات نہیں کہ تو باہر بیٹھ کے کہے جی بھائی اس کی جرت ہے میرے سامنے بول جائے. یہ اعلیٰ اخلاق کی بات نہیں ہے، یہ اعلیٰ، یہ کوئی جرت والا معاملہ ہے. عورت پہ جرت دکھانا بھی کوئی کمال ہے. رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ دوڑ لگاؤ گی؟ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ میں جوان تھی، میرا وجود اس وقت پتلا تھا، میں نے کہا حضور لگا لیں دوڑ. حضور سے زیادہ کوئی مہذب نہیں، نبی پاک سے زیادہ کوئی تہذیب کا علم بردار
نبی پاک سے زیادہ کوئی باوقار نہیں. لیکن میرے دوستو یہ انداز حضور نے کیوں اختیار فرمایا؟ تیری اور میری تربیت کے لیے اختیار فرمایا, تجھے اور مجھے درس دینے کے لیے اختیار فرمایا. اور نبی پاک سے زیادہ مصروف بھی کوئی نہیں. اگر کوئی یہ دعویٰ کرے کہ بڑا مصروف ہوتا ہوں, میں کیسے وقت نکالوں اپنی بیوی کے لیے؟ رسول پاک کی زندگی بڑی مصروف زندگی ہے, بڑی معنی خیز زندگی, ایک ایک لمحہ میرے محبوب کا مصروف ہے. لیکن آپ انداز کیا اختیار فرماتے ہیں؟ میں عائشہ چلو دوڑو. حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں دوڑ لگائی اور میں جیت بھی گئی. دوڑ لگائی بھی, حضور پیچھے رہ گئے, میں آگے نکل گئی. فرماتے ہیں رسول پاک نے مجھے کھجوریں بھی عطا فرمائی, نبی پاک نے مجھے پانی بھی پلایا. دوڑتی تھک گئی. فرماتی ہیں پھر ایک موقع آیا, حضور نے فرمایا عائشہ آج پھر دوڑ لگا لو. فرماتی ہیں میرا وجود تھوڑا موٹا ہو گیا تھا, تھوڑا سا وجود میرا بھاری ہو گیا تھا. رسول پاک نے فرمایا لگاؤ دوڑ. عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں دوڑ لگائی تو حضور جیت گئے. رسول پاک جیت گئے, میں پیچھے رہ گئی. حضور نے فرمایا عائشہ یہ پچھلی دفعہ کا بدلہ ہو گیا ہے, میں نے آج تمہیں کہا ہی اس لیے تھا کہ مجھے پتا تھا آج ہار جاؤ گی. اب وہ والی چستی اور وہ والی پھرتی تم نے نہیں رہی, اب تم ہار جاؤ گی, یہ میں نے بدلہ لیا ہے. حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں جب سیدہ عائشہ یہ انداز یہ حدیثیں بیان کیا کرتی تھی تو رویا کرتی تھی, آنکھوں میں آنسو ہوتے تھے. فرماتے ہیں ایک میں اس دن بڑا روئی حضور کی محبت پہ. ایک بوڑھی عورت ہمارے گھر آئی, بوڑھی عورت. فرماتی ہیں کہ اس کے ہاتھ کے اندر لاٹھی تھی, لاٹھی ٹیکتی ہوئی آئی, اور جب اس نے باہر سے آواز دی, فرماتی ہیں رسول پاک جھٹ سے چارپائی پہ بیٹھ گئے. میرے رسول پاک نے بڑی جلدی سے کپڑا ٹھیک کیا. حضور جلدی سے اٹھے, اس بوڑھی کا استقبال کیا, اسے بٹھایا, اسے کھلایا پلایا, خدمت کی. حضور اس کے سامنے بیٹھے رہے, پرانی باتیں نبی پاک کرتے رہے. بتائیے فلاں کا پھر کیا حال ہے, وہ فلاں موقع پہ پھر کیا بنا تھا, پھر کیا ہوا تھا. سیدہ طیبہ طاہرہ عائشہ صدیقہ فرماتے ہیں مجھے سمجھ نہ آئی ماجرا کیا ہے, معاملہ کیا ہے, یہ بی بی کون ہے, حضور نے کیا کس قسم کا تذکرہ چھیڑ دیا ہے. سیدہ عائشہ فرماتی ہیں بی بی چلی گئی, میں نے سمجھا بڑی کوئی معزز عورت ہے. حضور نے اتنا اکرام کیا, اتنا احترام کیا, اتنی خدمت کی, جاتے دفعہ کھجوریں تحفے میں عطا فرمائی. بڑی کوئی معزز باوقار پتہ نہیں کون عالی مرتبت عورت ہے. حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں حضور نے جب اس عورت کا تعارف کرایا, فرماتی ہے میرے دل سے دعا نکلی آپ واقعی اللہ کے سچے رسول ہیں. وہ بی بی کون ہے؟ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب وہ بی بی گئی, حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہے رسول پاک کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. میں نے کہا حضور بی بی کون ہے؟ حضور رو پڑے. نبی پاک تھوڑی دیر کے بعد آنسو پوچھ کے کہنے لگے عائشہ یہ ختیجہ الکبریٰ کی سہیلی ہے, یہ ختیجہ کی سہیلی ہے. ہم مکے میں جب رہا کرتے تھے جو ہمارے پڑوس میں رہا کرتی تھی, یہ ختیجہ کے پاس آ کے بیٹھا کرتی تھی, یہ ختیجہ کے پاس آ کے دکھڑے بیان کیا کرتی تھی, یہ ختیجہ کے ساتھ وقت گزارتی تھی. ہم نے بڑے دکھ اکٹھے دیکھے ہیں, ہم نے بڑا کرب کا زمانہ اکٹھے گزارا ہے. اب کافی عرصے کے بعد یہ بھی مدینے منتقل ہوئی, مجھے خبریں مل رہی تھی. آج جب آئی ہے تو مجھے وہ ختیجہ کی وفاؤں والا دور پھر سے یاد آیا ہے, وہ ختیجہ کی محبتیں پھر سے یاد آئی ہیں, وہ ختیجہ الکبریٰ نے جو میرے ساتھ کٹھن وقت گزارا تھا, وہ جو دکھوں کی وادیاں میں نے اور ختیجہ نے کٹھے سر کی تھی, وہ شیب ابی طالب کے دن جو میں نے اور ختیجہ نے بھوک میں کاٹے تھے, وہ اوجڑیاں میرے سر پہ جو کافر رکھتے تھے, اور ختیجہ محبت اور پیار کے ساتھ کہتی تھی سونیا غم نہ کرنا اللہ بڑی عزتیں عطا فرمائے گا. فرمایا مجھے وہ سارے دکھ اور وہ ساری پریشانیاں اور وہ ختیجہ کا سارا پیار آج پھر سے یاد آیا ہے. سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہ جملے کہہ رہے تھے. سیدہ عائشہ فرماتی ہیں میرا دل گواہی دے رہا تھا آپ واقعی اللہ کے سچے رسول ہیں, آپ واقعی. اور حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں نبی پاک علیہ السلام کچھ دنوں کے بعد اور بھی ہیں, فرمایا عائشہ گوشت پکاؤ تو سالن ذرا زیادہ بنانا, شوربہ ذرا زیادہ کر لینا, پانی ذرا زیادہ ڈالنا, حضور مہمانوں نے آنا ہے. کچھ لوگ آ رہے, فرمایا نہیں مجھے پتا چلا ہے مدینے میں ختیجہ کی کچھ سہیلیاں آ کے ٹھہری ہیں, میں آج انہیں بھی سالن بھیجنا چاہتا ہوں, ان کے گھروں میں تحفہ بھی. یہ انداز آج
بیوی چلی جاتی ہے, نئی شادی ہو جاتی ہے, اس کے بعد کے معاملات کیا ہو جاتے ہیں میرے دوستوں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ کا وہ زمانہ بھی یاد رکھا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں یہ انداز میرے محبوب کا تھا اپنی بیویوں کے حق میں, یہ طرز حضور اختیار فرماتے تھے اپنی بیویوں کے لیے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں اس قدر پیار کرتے تھے, اس قدر محبت کرتے تھے, اس قدر نبی پاک علیہ السلام خلوص کا مظاہرہ کرتے تھے. فرماتی ہیں حضور اندر داخل ہوئے, میں پانی پی رہی تھی. حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں اندر داخل ہوئے, پانی پی رہی تھی. آج تو عورت کا جھوٹا کیا, بچہ ہمارا اپنا بھی کبھی کوئی ایسی حرکت کر جائے نا تو ہم جلال دکھانا شروع کر دیتے ہیں, اس نے یہ کیوں کیا, تمہیں پتہ نہیں ہے میں روٹی کھا رہا ہوں. یہ سارا معاملہ کس طرح ہو گیا, یہ بچہ آیا تو آیا کیوں. میرے دوستو اتنا تکبر, اتنا غرور اور اس قدر اپنے آپ کو آگے لے کے جانا اور نبی پاک علیہ السلام کی سنت سے روگردانی اور عورت کے ساتھ یہ رویہ. عورت ہماری باندھی تو نہیں, وہ لونڈی تو نہیں, وہ نوکرانی تو نہیں, وہ خادمہ تو نہیں, اسے تو تیرے رسول نے تیری عزت قرار دیا ہے, اسے تو تیرے رسول نے تیرے لیے باعث وقار قرار دیا ہے, اسے تو تیرے محبوب علیہ السلام نے تیری نظر نیچی رکھنے کا ذریعہ قرار دیا ہے, اسے تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جس نے نکاح کر لیا اس نے تو ایمان مکمل کر لیا. گویا عورت نے تو آ کے تیرے ایمان کی تکمیل کر دی. یہ ساری باتیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کے حقوق میں بیان فرمائی. حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی حضور آئے, میں پانی پی رہی تھی پیالے میں, داخل ہوئے. فرماتی ہیں کہ پانی تو گھڑے میں اور بھی موجود تھا. سید عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا عائشہ پیالے میں کچھ پانی چھوڑ دینا. میں نے کہا حضور پانی ہے. فرمایا نہیں وہ والا نہیں, پیالے میں کچھ پانی چھوڑ دینا. حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہے میں نے چند گھونٹ اور پانی پیے, چھوڑ دیا. رسول پاک آئے, فرمایا لاؤ میں پانی پیوں گا, لاؤ. رسول پاک نے جب میرا جھوٹا پینے کا فیصلہ کیا تو فرماتی ہیں کہ میں سمجھتی تھی آج مجھ سے زیادہ باعزت کوئی نہیں, آج اتنی عزت اتنا وقار کائنات میں کسی کا نہیں اتنا مجھے مل رہا. حضور میرا جھوٹا پانی پینے لگے. فرماتی ہیں پھر رک گئے. حضور نے فرمایا عائشہ یہ بتا تو نے کہاں سے پانی پیا تھا, اس جگہ کا تعین کر جہاں سے تو نے پانی پیا. سیدہ طیبہ طاہرہ صدیقہ بنت صدیق حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں میں نے تعین کیا حضور یہاں سے پیا ہے. فرماتی ہیں میری معراج کی حد دیکھو اور میری عزت کا عروج دیکھو اور میرے مصطفیٰ کا عزت دینے کا طریقہ دیکھو. رسول پاک نے عین اس جگہ لب ٹکائے جہاں سے میں نے پانی پیا تھا. میرے دوستو ذرا اس بات کا آپ خیال فرمائیں نا, اس پہ جب آپ اتنا پیار کرو گے نا بیوی کے ساتھ, اس کا دماغ خراب ہوا میکے جا کے بیٹھے گی. اس کو کیا مصیبت بنی ہوئی ہے کہ وہ کہے گی نہیں میں نے میکے جانا ہے. اتنا انداز محبت اگر اختیار کرو گے, اتنا پیار کرو گے تو آپ کا گھر برباد نہیں کرے گی بلکہ قربانی دے کے آباد کرے گی. وہ قربانی دے کے آباد کرے گی. اگر یہ انداز محبت جو رسول پاک علیہ السلام نے اپنی بیویوں کے ساتھ قائم فرمایا. اس سے اگلا بھی ایک حق ہے, وقت تھوڑا رہ گیا جمعے کا, اس سے اگلا بھی ایک حق ہے. وہ کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. فرمایا ایمان والو خود بھی جہنم سے بچو اور اپنے گھر والوں کو بھی بچاؤ. خود بھی جہنم سے بچو اور اپنے گھر والوں کو بھی بچاؤ. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کچھ خاوند ایسے ہیں جن کی بیویاں اپنے خاوند کی وجہ سے جنت میں چلی جائیں گی. خاوند نیک تھا, اللہ نے سفارش قبول کر لی اور اس کی برکت سے اس کی بیوی بھی جنت میں چلی گئی. اور فرمایا کچھ بیویاں ایسی ہیں بیوی نیک ہوگی اللہ اس کی برکت سے خاوند کو جنت عطا فرما دے گا. فرمایا اے ایمان والو خود بھی آگ سے بچو اور اپنی بیویوں کو بھی آگ سے. اچھا کبھی کبھی ضمناً بیوی کو کہہ دیا نماز پڑھا کر, ٹھیک ہے جی, اس نے کہا اچھا پڑھا کروں گی, بات ختم ہو گئی. پھر کسی نے کہا گھر میں سے تو اپنی بیوی کو کہہ نماز, میں تو کہتا ہوں پڑھتی نہیں. بڑا بھی اعلیٰ انداز تو نے اختیار کیا کہنے کا, نماز پڑھا کر. اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے پڑھا کروں گی, بات ختم ہو گئی. بھئی جس طرح وہ روٹی ٹھیک نہ پکائے تو ناراض ہو جاتا ہے, کپڑے نہیں دھو کے دیے ناراض ہو گیا, جوتے نہیں پالش کیے ناراض ہو گیا, نماز نہیں پڑھتی تو پھر بھی ناراض ہو, تیرا حق بنتا ہے. عجیب تماشا ہم نے اختیار کر رکھا ہے
کہ بھائی بیوی ذات کا کام نہ کرے تو ہم بیوی کو گھر میں رکھتے نہیں. میرے دوستوں صحابہ میں سے بہت ساری طلاقیں اس لیے ہوئی کہ یہ بیوی اللہ رسول کی نافرمان ہے. وہ اس لیے بیویاں چھوڑتے تھے کہ یہ رب رسول کی فرما برداری نہیں کرتی. اور ہمارا کیا حال ہے؟ ہم کبھی اس معاملے میں تو شکن تک یاد رکھو. جس طرح قیامت کے دن اگر بیوی سے پوچھا جائے گا خاوند کے حقوق ادا کیوں نہیں کیے، خاوند سے پوچھا جائے گا بیوی کے حقوق ادا، اسی طرح خاوند سے پوچھا جائے گا تیری بیوی نماز کیوں نہیں پڑھتی تھی، تو اس کا نگران تھا، تو اس پر امیر تھا. الرجال قوامون علی النساء کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ. تم سے سوال ہوگا، پوچھا جائے گا خاوند سے کہ تیری بیوی نمازی کیوں نہیں تھی، با پردہ کیوں نہیں تھی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک عورت 4 آدمیوں کو لے کے جہنم میں جائے گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح؟ فرمایا اللہ اسے کہے گا تو بے پردہ تھی، بے حیا تھی، چل دوزخ کے اندر. وہ کہے گی یا اللہ میں اکیلی نہیں جاؤں گی، میرے باپ کو بلا. میں روٹی ٹھیک نہیں پکاتی تھی تو ناراض ہوتا تھا، کپڑے نہیں دھوتی تھی تو ناراض ہوتا تھا، میں بے پردہ پھرتی تھی سے کبھی خیال ہی نہیں آیا. اللہ فرمائیں گے لے جاؤ باپ کو بھی ساتھ. وہ کہے گی یا اللہ ٹھہر میرے بھائی کو بھی بلا. یہ ہر بات میں ناراض ہوتا تھا، دین کے معاملے میں خیال ہی نہیں آیا، دین کو سوتیلا سمجھ رکھا ہے. اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیا ہی نکل گئی ہے. بلا میرے بھائی کو. ایک بار یہ ناراض ہوتا تھا تو ساری رات میں رو کے گزار دیتی تھی، میرا بھائی ناراض ہے، کیوں نہیں اس نے مجھے پردے کے لیے کہا، کیوں نہیں اس نے مجھے نماز کے لیے کہا. اللہ فرمائے گا لے جا بھائی کو بھی دوزخ میں ساتھ. کہے کہ میرے شوہر کو بلاؤ، کون کون سے ناز تھے جو میں اس کے نہیں اٹھاتی تھی، کیوں اس نے مجھے نمازی نہیں بنایا. شوہر کے لیے بھی دوزخ کا فیصلہ. بلاؤ میرے بیٹے کو، اس کے ماتھے پہ شکن آتی تھی تو میں سب کچھ قربان کر دیتی تھی، کیوں اس نے مجھے نہیں سمجھایا. میں تو ناقص العقل تھی، میں تو جبلتاً فطرتاً کمزور پیدا کی گئی. ایک عورت 4 آدمیوں کو لے کے جہنم کا ایندھن بنے گی. کبھی ناراض ہی نہیں ہوئے ہم اپنی بیوی سے کہ تو نماز نہیں پڑھتی، کبھی ناراض ہی نہیں ہوئے اس بات پہ کہ تو نے صبح قرآن کیوں نہیں کھولا، کبھی ماتھے پہ شکن تک نہیں آیا کہ میں نے کبھی تجھے درود پڑھتے نہیں دیکھا. میرے دوستو سنو، بیویاں نافرمان اس لیے ہیں کہ ہم انہیں اپنا فرما بردار بناتے ہیں، صرف اپنے آگے جھکانے کے چکر میں ہیں. جب یہ چکر بن جائے گا نا کہ میں نے تجھے اللہ رسول کے آگے جھکانا ہے، جب یہ چکر ہو جائے گا نا کہ تجھے اللہ رسول کا فرما بردار بنانا ہے، اگر تم اسے اللہ رسول کا فرما بردار بناؤ گے تو اللہ رسول انہیں تمہارا فرما بردار بنا دیں گے. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. اللہ کا قرآن کہتا ہے ذمہ داری ہے مومنوں کی کہ وہ خود بھی دوزخ کی آگ سے بچیں اور اپنی بیویوں کو، اپنے بچوں کو، اپنے گھر والوں کو بھی دوزخ کی آگ سے بچائیں. یہ بھی حق ہے عورت کا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب دونوں میاں بیوی رات کو اٹھ کے نماز پڑھتے ہیں نا تہجد کی، فرمایا میرا رب انہیں دیکھ کے مسکراتا ہے جو اس کی شان کے لائق ہے. میاں بیوی اٹھ کے رات کو تہجد پڑھیں. حضور علیہ السلام نے فرمایا بڑی خوش نصیب ہے وہ بیوی جو تہجد کے وقت اپنے خاوند کو کہے اٹھ اللہ کی عبادت کرے. فرمایا خاوند نہ اٹھے تو اس کے منہ پہ پانی چھڑکے. اور فرمایا بڑا ہی مقدروں والا وہ شوہر ہے کہ جو اپنی بیوی سے کہے چل اٹھ آ ذرا اللہ کی عبادت کریں. بیوی نہ اٹھے تو اس کے منہ پہ پانی چھڑکے. سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں حضور آ کے آرام کرتے. بہت سی باتیں رہ گئی آپ کو بتانے والی، جمعے کا ٹائم تھوڑا ہوتا ہے. دوستو حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مجھے رات کو اٹھاتے، کہتے ابو بکر کی بیٹی اٹھ، میں بھی وتر پڑھنے لگا ہوں تو بھی وتر پڑھ لے. حضور عشاء کی نماز ساری نہیں پڑھتے تھے، فرض سنت پڑھتے تھے، پھر باقی آدھی رات اٹھ تو بھی پڑھ میں بھی پڑھتا ہوں. مجھے بتلاؤ جب جو بیوی رات اللہ کی بارگاہ میں جھکے گی وہ خاوند کی نافرمانی کیسے کرے گی؟ انہیں اللہ کے حضور جھکاؤ، انہیں سیدہ عائشہ صدیقہ کی کنیزیں بناؤ، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت سکھاؤ، پھر دیکھو کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، یہ فرما بردار ہو جائیں گی. اللہ کریم ہم سب کو صحیح معنوں میں عورتوں کے حقوق ادا کرنے کی توفیق دے. ہمیشہ مدحت خیر الانام میں گزرے. دعا ہے یہ عمر درود و سلام میں گزرے. واخر بلے شالوں کی ہنس کے یار منا لیں دے
ਤੇ ਸਾਡਾ ਰੋਣਾ ਵੀ ਨਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਇਆ, ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਇਆ।